اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 58 سورۃ الانفال یہاں تک پہنچے تھے۔ آیت نمبر 55 سے 58 جو بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایات کو قبول نہ کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی مشرکوں کے حوالے سے یہ بات کہی کہ جب بھی ان کے ساتھ عہد کی گئی، کوئی معاہدہ کیا گیا، انہوں نے اس کو توڑا۔ ہر بار ایسا ہی ہوا۔ یہ اللہ کی سزا سے ذرا بھی ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے رہے ہیں ایسی حالت میں کہ جب ان سے مقابلہ ہو جنگ میں تو ان کو خوب اچھی طرح ان کی پٹائی کرو، تاکہ جو ان کے بعد والے ہیں، یعنی جو ان کے بعد آنے والے ہیں، وہ نصیحت اختیار کریں۔ اور آیت نمبر 58 میں کہا گیا کہ اگر آپ کسی قوم سے اگر معاہدہ کیا گیا ہے، کسی قوم، کسی انسان، کوئی بھی، کسی کمپنی، سب برابر ہیں، معاہدہ کیا گیا ہے تو اور ان سے خیانت کا خطرہ ہے تو معاہدے کو ان کے منہ پر مار دو۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 58 کہ وہ معاہدے کو اعلانیہ ختم کرو، نہ کہ معاہدے کو کی خلاف ورزی کرو۔ جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ بڑا خوبصورت واقعہ ایک ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کا، کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ رومیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ جیسے ہی معاہدہ ختم ہو ویسے ہی جو ہے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ ایک صحابی کا قول ان تک پہنچا، انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جس قوم سے عہد و پیما ہو جائے تو نہ کوئی گرہ کھولو نہ باندھو جب تک کہ مدت صلح ختم نہ ہو جائے یا انہیں اطلاع دے کر عہد نامہ چاک نہ ہو جائے۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو فوراً انہوں نے اپنے فوجیوں کو واپس بلا لیا۔ آج آیت نمبر 59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور یہ کفر کرنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، اللہ کی ہدایات کو قبول نہ کرنے والے، یہ ذرا بھی اس بات کا گمان نہ کریں کہ یہ آگے سبقت لے جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کی اذن سے باہر نکل جائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی سزا سے بچ جائیں گے۔ یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 60 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ لمبی طرح آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں ایمان والوں کو کہ اپنی استطاعت بھر اپنی قوت کو اکٹھا کرو، جو جنگی ساز و سامان ہے اس کی تیاری کرو۔ اس زمانے میں تو گھوڑے ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں تیر اندازیاں ہوا کرتی تھیں۔ آج کے دور میں جو کچھ ہے اس کی ضرورت، اس کی تیاری کرو اپنی استطاعت بھر، تاکہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن اس سے خوف زدہ ہوں، اور دوسرے بھی جو ان کے علاوہ ہیں جن کو تم نہیں جانتے، یعنی آگے آنے والے حالات، آگے آنے والے اللہ کے نافرمان لوگ آج تک اور قیامت تک رہیں گے، ان کے لیے وہ سب خوف زدہ ہوں اس سے۔ اللہ کو اس بات کا علم ہے، تمہیں نہیں۔
اور جو تم خرچ کرو گے اس پر اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خوف زدہ کرنے کے لیے، وہ پورا پورا ادا کیا جائے گا، تم پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ بات جس کی ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تا قیامت، کہ اپنے آپ کو تیار رکھو جنگ کے لیے ہر لمحے، اور یہی ذریعہ ہے ان کو خوف زدہ کرنے کا۔ آیت نمبر 61 غور کریں، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر یہ اپنی شانوں کو جھکائیں صلح کے لیے تو تم بھی صلح کرو اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سننے والے اور ہر بات کا علم رکھنے والے ہیں، اندر کا حال جاننے والے ہیں اللہ رب العزت۔ یعنی سب کے باوجود، اگر قوت ہونے کے باوجود اگر کفر کا کفر پر اڑے رہنے والے صلح کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو صلح تم بھی کرو۔ آیت نمبر 62 وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اگر یہ ارادہ کرے تمہیں دھوکہ دینے کا تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ غور کریں اللہ تعالیٰ کس طرح ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ وہی اللہ ہیں جو تمہاری مدد کریں گے اپنی نصرت کے ساتھ اور مومنوں کے ذریعے، ایمان والوں کے ذریعے۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صلح کی ہے، دھوکہ بازی اگر وہ کرنے والے ہیں تو اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور اللہ کی مدد تمہیں ضرور ملے گی، تمہیں اللہ کی طرف سے بھی، اور ایمان والے بھی مدد کریں گے۔ آیت نمبر 63 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں قرآن کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے میں اندر الفت ڈال دی ہے، اور اگر آپ ساری زمین بھر اگر آپ خرچ کر بیٹھتے، زمین بھر، زمین جتنا بھی سرمایہ جو کچھ بھی ہے آپ خرچ کر بیٹھتے، تو ابھی ان کے دلوں میں الفت ایک دوسرے کے لیے پیدا نہ کر سکتے، ایک دوسرے کے دلوں میں الفت پیدا نہ ہوتی۔ یہ اللہ ہی رب العزت ہیں جنہوں نے الفت پیدا کی ہے ان کے درمیان۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو عزیز ہیں، مکمل اختیار رکھنے والے ہیں، اور حکیم ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ ہی تعالیٰ پیدا کرتے ہیں ایمان والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت۔ پھر توجہ دلاؤں گا انشاءاللہ آخر میں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار اس صورت کو میں کوشش کروں گا کہ جو اہم باتیں ہیں وہ ایک بار پھر دہرا دوں۔ یہ آیت نمبر 63 تھی، یہ آیت نمبر 64 سورۃ الانفال۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں ایمان والوں میں سے۔ ایمان والے تو وہ بھی تھے جو منافق تھے جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کے ہی راستے پر چلنے والے ہیں۔ آیت نمبر 65 یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو شوق دلائیں جنگ کرنے کے پر، کہ وہ کفار سے جنگ کریں۔ اگر مومنوں کی تعداد ہوئی 20 اور وہ صبر کرنے والے ہوئے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر، 20 200 پر، اور اگر ہوئے 100 تو یہ غالب آئیں گے 1000 پر۔ ان لوگوں کے لشکر کے کافروں کے میں اگر 1000 ہوں گے تو ان کے 100 ان کے لیے کافی ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ کفر کرنے والے تفقع نہیں کرتے۔ تفقع کیا ہے، کس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ وہ ہے
کہ ایمان والوں کے ساتھ تو اللہ ہیں جو اس کائنات کے مالک اور خالق ہیں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان لوگوں کے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ مقابلہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ 1-10 پر بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 66، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تخفیف کر دی ہے تم پر، اور اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کمزوریاں ہیں۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، تو اگر ہوئے 100 صبر جمے رہنے والے ایمان والے تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے اگر ہوئے 100 ایمان والے ان یکم منکم الف یغلبوا الفین، اور اگر وہ ایمان والے ہوئے 1000 تو وہ غالب آئیں گے 2000 پر اللہ کے اذن سے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے۔ یہ ہے وہ قانون جو ہمیشہ کے لیے رہا اللہ رب العزت کا، اور ہے کہ 100-200 پر بھاری ہوں گے، اور یہ ہوگا اور یہ ہوتا رہے گا۔ اس کا مظاہرہ میں نے ان لوگوں سے سنا ہے جو لوگ بوسنیا میں جنگ کر رہے تھے کفار کے خلاف، ان سے میں نے ان کی اس طرح کی باتیں میں نے سنی ہیں، اور یہ تا قیامت یہ ایسا ہی ہوگا۔ 100 ایمان والے 200 پر بھاری ہوں گے۔ اگر ایمان پکا ہے تو 10 پر، 1-10 پہ بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 67، اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے، مفسرین کی رائے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ایک طرح سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ میں ایسا نہیں سمجھتا، میری اپنے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، وہ ان تمام لوگوں کو، اس امت کے لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہیں۔ اس میں وہ اشارہ ہے، یہ تعلیم ہے اس بات کی۔ بہرکیف اپنا اپنا خیال ہے، ہمیشہ ہوتا ہے اہل علم کا۔ میں اہل علم نہیں ہوں بھائی، میں تو ایک معمولی سے طالب علم ہوں۔ میں بار بار یہ بات، ادنا سا، بہت ہی ادنا طالب علم ہوں۔ اگر میرا یہ خیال درست نہیں تو کوئی بات نہیں، جو میری سوچ تھی وہ میں نے بیان کی۔ آیت نمبر 67، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، نبی کے لیے یہ تو نہ تھا کہ وہ قیدی بناتے یہاں تک کہ زمین پر اچھی طرح انہیں اچھی طرح مغلوب کر دیتے، ان کی اچھی طرح خون ریزی کر دیتے۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم لوگ دنیا کی لالچ رکھتے ہو، دنیا چاہتے ہو، دنیا کا مال چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت کا چاہتے ہیں، آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، مکمل اقتدار رکھنے، غالب قوت رکھنے والے، حکیم ہیں، حکمت والے۔ یہ وہ آیت نمبر 67 جس کی بات میں نے ابھی کی۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے ہم سب کے لیے کہ قیدی نہ بنایا جائے، بلکہ ان کی اچھی طرح کٹائی کر دی جائے، تاکہ یہ دوسروں کے لیے، جب تک کہ انسان کا مزاج بڑا عجیب ہے۔ آج ہمارے ملک میں دیکھیں، جہاں آپ ایک کرتے ہیں، قانون نکالتے ہیں، قانون کی پابندیاں ہوتی ہیں، وہیں پر ہیرا پھیری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اصل چیز جو ہیرا پھیری کو ختم کرنے والی ہے وہ اللہ کی ناراضگی کے خوف ہے۔ وہ جب تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگا یہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پنشمنٹس رکھی، سزا رکھی ہیں۔ ان کو، ایسے لوگوں کو مثالی سزائیں دی جائیں، سب کچھ درست ہو جائے گا۔ دوسرے لوگ خوف کے مارے پھر ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ افسوس یہ بات ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ نے جو حدود متعین کیے ہیں، اس کی جو سزائیں متعین کی ہیں، اس پر عمل کیا جائے۔
اگلی آیت، آیت نمبر 68، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یہ بھی اسی سے منسلک ہے۔ اگر اللہ نے کا فیصلہ پہلے سے سبقت نہ لے جاتا تو تم لوگوں کو یقیناً عذاب عظیم ہوتا، عذاب عظیم تمہیں پکڑتا۔ یہ سبقت لے جانا، یہاں پر جو اشارہ کیا جا رہا ہے جو ہو گیا ماضی میں وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوا، اللہ کا اذن ہی تھا جس کی وجہ سے وہ قید ہوئے، لیکن یہ چیز ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، یعنی وہ دشمنوں سے جب مقابلہ کیا جائے تو ان کی اچھی طرح کٹائی کی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں 69 میں، کلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم، کھاؤ جو تم نے مال غنیمت حاصل کی ہے حلال اور طیب، اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ یہ ہے واتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ یہ ہے جب دل کے اندر، انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جب یہ چیز موجود ہوتی ہے تو اللہ کے قوانین کو، اللہ نافرمانیوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں، کس پر؟ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کفر میں پر اڑے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 70 ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان لوگوں کو جو آپ کے قیدی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں قیدی جو آپ کے پاس ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تمہارے دلوں کے اندر خیر ہوا، یعنی تمہارے دلوں کے اندر خیر ہو، یہ اللہ تعالیٰ جانیں گے تو اس سے بہتر خیر عطا کریں گے اس جو تم سے لیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دیں گے، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ اندر خیر کی طلب اور خیر اللہ ہی تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہاں اشارہ ہے جو ان لوگوں سے جو لیا گیا، جو ان کو چھوڑنے کے لیے مال لیا گیا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دیں گے خیر، وہ زیادہ مال دیں گے اس سے جو تم سے لیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اگر ان لوگوں نے ارادہ کیا خیانت کا تو پہلے بھی یہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں پہلے بھی، اور اس کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، انہیں گرفتار کروایا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت ہجرت کے حوالے سے ہے۔ اس زمانے میں، اس وقت تو یہ بڑی اس بات کی شدید ضرورت تھی کہ مدینے کی آبادی میں ایمان والوں میں زیادہ ہوں، ایمان والوں سے مدینے میں ایمان والے آ کے آباد ہوں، اس لیے کہ مدینے کے دشمن، ایمان والوں کے دشمن ظاہر ہے جو پیچھے لگے ہوئے تھے، اور یہ آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہ ہجرت بات کروں گا ابھی 1 منٹ کے بعد۔ ان الذین، یہ آیت نمبر 72 ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ عطا کیا، ان کی مدد کی، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، ان کے لیے یہ رفاقت میں کوئی حصہ نہیں، کچھ بھی، یعنی ایمان والوں کے ساتھ یہ رفقت کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ،
اور اگر یہ ایسے لوگ جو نہیں ہجرت کیا ہے، اگر یہ تم سے مدد مانگیں دین کے حوالے سے، دین کی وجہ سے، تو تم پر ان کی مدد لازم ہے، سوائے اس کے کہ یہ اس قوم کے، اس قوم کے تعلق رکھنے والے ہوں جن کے درمیان تم سے تمہارا معاہدہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو سب دیکھ رہے ہیں۔ کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، کہ وہ کر کیا رہا ہے، کیا وہ اللہ کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ مدینہ ہجرت کر جائیں لوگ، اور جو لوگ ہجرت کر جائیں وہ اپنے، اور پھر ہجرت کے بعد اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جد و جہد کریں۔ ایک تو وہ لوگ، اور دوسرے وہ لوگ جو ان کی مدد کریں، ان کو ٹھکانہ دیں، عطا کریں، یعنی جو وہاں کے رہنے والے ہیں، مدینے والے۔ آپ کو پتہ ہے بھائی چارگی قائم کی تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہجرت کرنے والے جو آئے مکہ سے، جتنے لوگ بھی آئے، ان کے مدینے میں ان کو وہاں کے لوگوں میں سے لوگ چن چن کر کے آپ نے بھائی بنایا، تو وہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کیا، ان کا اس رزق میں، اس محبت میں کوئی حصہ نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ اور اگر وہ مدد مانگیں دین کے حوالے سے، دین کی وجہ سے، تو مدد لازمی ہے ایمان والوں کا کرنا ایسی حالت میں۔ لیکن کب نہیں؟ جب جس قوم سے ان کا تعلق ہو، ان سے ان کا معاہدہ ہو، تو ایسی حالت میں یہ مدد نہیں کی جائے گی۔ وہ اپنے حالات کو، اپنی پریشانیوں کو جو دین کے حوالے سے ان کو پیش آ رہی ہیں خود بھگتیں، ان سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی فوجی دستے کو کہیں روانہ کرتے اور صرف سلاد بنا کر بھیجتے، تو اسے نصیحت فرماتے کہ دیکھو، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کی سزا سے ڈرتے رہنا، مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہانہ برتاؤ کرنا، جاؤ اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے لڑو، اپنے دشمن مشرکوں کے سامنے 3 باتیں پیش کرو، ان میں سے جو بھی وہ منظور کر لیں انہیں اختیار ہے۔ پہلی بات، ان سے کہو کہ اسلام قبول کریں، اگر مان لیں تو پھر ان سے رک جاؤ، پھر ان کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، ان کا اسلام قبول کرو، اور انہیں کہو کہ یہ کفر کے علاقے سے نکل کر مہاجروں کے شہروں کو چلے جائیں، یعنی مدینہ کی طرف آ جائیں، تو جو حق مہاجرین کے ہیں ان کے بھی قائم ہوں گے، اور جو مہاجروں پر ہے ان پر بھی ہوگا۔ اور اگر ورنہ یہ جو مسلمانوں کی طرح ہوں گے، ایمان کے احکام پر ان پر جاری رہیں گے، یعنی یہ جہاں رہ رہے ہیں تو یہ مسلمانوں ہی کی طرح ہوں گے، ایمان کے جو احکام ہیں ان پر وہ عمل کرتے رہیں گے، لیکن انہیں فے اور غنیمت کے مال میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یہ وہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے، ولایتہم، جو ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اور اگر یہ کسی فوج میں شرکت کریں، کوئی معرکہ سر کریں، تو ایسی حالت میں غنیمت میں ان کا بھی حصہ ہوگا۔ دوسری بات جو کہی جا رہی ہے، اگر یہ لوگ مشرکین یہ بات نہ مانیں، ایمان نہ لائیں، تو ان سے کہو کہ جزیہ دیں، ٹیکس ادا کریں، اگر یہ قبول کر لیں تم لڑائی سے رک جاؤ، ان سے جزیہ لے لیا کرو۔ اگر ان دونوں باتوں کا انکار کر دیں تو اللہ کی مدد کے بھروسے پر اللہ سے نصرت طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جو مسلمان وہیں مقیم ہیں، ہجرت نہیں کی، اگر یہ کسی وقت تم سے مدد کی خواہش کریں، دشمنان دین کے مقابلے میں تمہیں بلائیں، تو ان کی مدد تم پر واجب ہے۔ لیکن اگر مقابلے پر کوئی ایسا قبیلہ ہو کہ تم میں اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو، تو خبردار تم عہد شکنی نہ کرنا، قسمیں نہ توڑنا۔ میرا خیال ہے کہ یہ روایت پوری طرح آیت نمبر 72 کو، 72 کو واضح کر رہی ہے۔ اگلی آیت 73،
والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور یہ کفر کرنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ پیدا ہوگا اور فساد ہوگا، بڑا فساد پیدا ہوگا. یہ کہا جا رہا ہے، پچھلی آیت سے ہی منسلک ہے. اگر تم مدد نہیں کرو گے ایمان والوں کی تو یہ ہوگا کہ زمین پر فتنہ ہوگا، پیدا ہوگا اور فساد ہوگا. مدد کرنا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے. یہ کشمیر کا معاملہ لے لیں، وہاں مسلمانوں کی مدد کرنا ہم مسلمانوں پر لازم ہے. وہاں جن مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ہم پر لازم ہے یہ مدد. اب ظاہر ہے آج کے دور میں یہ مدد کی صورتیں مختلف ہوں گی. پاکستان بہرحال مدد کر رہا ہے، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، اور جو کچھ بھی کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے. اگر زیادہ کرنا ہے تو زیادہ کرنا چاہیے، تو زیادہ کرنا لازم ہے پھر اس ملک پر. مشرکوں کے علاقے سے نکلنا کتنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم کس طرح دی ہے. آپ نے فرمایا ہر ایمان والا بری الذمہ ہوں جو مشرکین میں ٹھہرا رہے. یعنی جو ایمان لانے کے بعد مشرکوں میں ہی قیام کرتا ہے تو ہر ایمان والا اس سے بری الذمہ ہے. کیا وہ دونوں جانب لگی ہوئی آگ نہیں دیکھتا؟ اس کو دونوں جانب تو آگ لگی ہوئی ہے، مشرکین ہر طرف ہیں. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو مشرکوں سے غلط ملت رکھے، ان میں ٹھہرا رہے، وہ انہی جیسا ہے. اللہ تعالی رحم فرمائے ہم لوگوں پر. یہ اسی لیے مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ، سعودی عرب کے جو مفتی تھے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص، جو ایمان والا، جو مسلمان جا کر کے مشرکوں کے ملک میں آباد ہو، اس کے لیے حرام ہے. انہی بنیادوں پر انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا. لیکن آج ہمارے کتنے ہی لوگ ہیں جو انہی علاقوں میں جا کے رہنا چاہتے ہیں، دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ان کا پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے ان کا پاسپورٹ حاصل کر کے پھر آ کے یہیں رہتے ہیں. ہاں، دنیاوی فائدے کے لیے اس قسم کی حرکت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، سمجھ عطا فرمائے. ایمان والوں کے ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے. آج پاکستان کی یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو باہر رہ رہی ہے، ہاں، اگر وہ اس ملک میں ہوتی تو اس ملک کو کتنی قوت پہنچتی، کتنی طاقت ہوتی اس ملک کی. ماشاء اللہ جو لوگ وہاں سے باہر سے رہ کر کے آ گئے یہاں پر، جیسے ہمارے یہاں عبدالقدیر، انہوں نے باہر رہ کر کے آج جو ایٹمی ہمارے جو بھی اثاثات ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اجر عطا فرمائے. چاہیے یہی کہ ایمان والے واپس آ جائیں اپنے ان جگہوں پر جو ایمان والوں کے ساتھ رہیں. اور آیت نمبر 74، 75 پر یہ صورت مکمل ہو رہی ہے. ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے ایک بار پھر حقیقی ایمان والوں کی طرف، کون ہیں حقیقی ایمان والے، وہ ان کی نشاندہی کی ہے. سبحان اللہ. اس صورت کے شروع میں بات آ چکی، حقیقی ایمان کس کا ہے. میں دہراؤں گا، معافی وقت مل گیا تو میں دہرا دوں گا ایک بار. آیت نمبر 74، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جد و جہد کی اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دیا، ان کی مدد کی، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ایمان والے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین باعزت رزق ہے ان کے لیے. یہ اشارہ ہے اس وقت کے جو لوگ ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ میں، اور انصار نے ان کا ساتھ دیا
ان کو ٹھکانہ عطا فرمائے، ان کی مدد کی ہر طرح۔ پڑھیں گے ہم لوگ قرآن میں، خود نہیں کھاتے انہیں کھلاتے، سبحان اللہ۔ تو ان کے لیے یہ لوگ ہیں جو پکے ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم۔ اب دیکھیں یہ رہتی دنیا کے قانون آ گیا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ لوگ تم میں سے ہیں۔ یہ ہو گئی بات۔ اب یہ اصولی بات اللہ رب العزت اس آیت کے آخر میں بتا رہے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ اللہ کی ہدایات میں، اللہ کے قانون میں جو رحمی رشتے ہیں وہ اپنی جگہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں۔ رحمی رشتوں کا مقام جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ یہ جو بھائی چارگی جو اس طرح سے کی جائے گی اس کا مقام اپنی جگہ ہے۔ رحمی رشتے مقدم ہیں۔ آیت نمبر 75 یہاں پر صورت مکمل ہوتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وقت ہے تو میں ایک بار چند باتوں کی طرف اشارہ کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ بات قبل عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ الانفال یہ وہ صورت ہے جو غزوہ بدر کے دوران اس کی آیات نازل ہوئیں، غزوہ بدر کے بعد فوراً بعد متصلاً بعد آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ صورت بنیادی طور پر جو بڑی اہمیت کی حامل ہے ہمارے فوجی بھائیوں کے لیے۔ اس میں بہت ساری باتیں وہ بتائی گئی ہیں جو اس کا تعلق جنگ سے ہے، اور آج جانتے ہیں کہ جنگ کا معاملہ عام انسان نہیں، پہلے تو عام لوگ جنگ کے میں شامل ہوتے تھے، آج یہ فوج ہے باقاعدہ اس کے لیے ہمارے فوجی بھائیوں کو، اور وہ یقیناً ہمارے فوجی بھائیوں کو اس کی تعلیم دی جاتی ہوگی۔ دیکھیں یہ صورت شروع ہی ہوتی ہے حقیقی ایمان کے بیان سے، اور حقیقی ایمان کن لوگوں کا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہیں، آپس کے تعلقات کو درست رکھنے والے ہیں۔ آپس کے تعلقات اس بہت وسیع دائرہ ہے اس کا۔ رحمی رشتے آخر میں بتایا گیا اس صورت میں کہ رحمی رشتے مقدم ہیں، اور پھر دوسرے تعلقات ہیں، اور اطاعت کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی ایمان والے ہیں، جن کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کی کوئی آیت، کوئی ہدایت سنائی جاتی ہے ان کی دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جب اللہ کی آیات پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ اور اپنے رب پر ہی توکل کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ان کی پہچان، مزید پہچان کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ آیت، یہ صورت کے شروع میں ہی حقیقی ایمان بتا دیے کہ ہم سب اپنے ایمان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہر وہ بھائی ہمارا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، دینی بھائی ہمارا ہے، وہ اپنے آپ کو اس پر پرکھے دیکھے کیا وہ ایسی کیفیت کا حامل ہے۔ اگر نہیں ہے تو اپنے ایمان کو درست کر لے قبل اس کے کہ وہ گھڑی آ جائے جس کے بعد واپسی ممکن نہیں۔ دوسری بات جو اس میں بتائی گئی کہ اصل مدد اللہ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں مدد کریں، اس لیے کہ اللہ مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ تو جس کی مدد ہے اصل میں، تو اسی کی طرف رخ کرنا چاہیے، اسی پر توکل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے ساز و سامان پر، نہ کہ اپنی قوت پر، نہ کہ اپنی قوت پر اور ساز و سامان پر اکڑا جائے، اترایا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور بس۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المؤمنین، بے شک وان اللہ مع المؤمنین، اور بے شک اللہ رب العزت ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے، ہم سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، اسی میں زندگی ہے، اور بچو فتنے سے،
مصیبت سے، جو اللہ کی اس کے نتیجے میں نافرمانی کے نتیجے میں، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کے نتیجے میں آئے گی، اور وہ سب کو اپنے گھیرے میں لے گی، ان کو بھی جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہیں اور جو نہیں بچنے والے ہیں وہ بھی سب آئیں گے اس کے صد میں۔ بچو اس سے۔ ایمان والوں کی آزمائش مال اور اولاد سے ہی ہوتی ہے، خیانت ہرگز نہیں۔ ایمان والے کبھی خیانت نہ کریں۔ خیانت، چاہے وہ خیانت اللہ کی ہو یا اللہ کے رسول کی ہو یا کسی بھی انسان کے ساتھ ہو، ہرگز نہ کریں۔ اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے، ان کو اللہ رب العزت حق اور باطل میں فرق کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ان کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں۔ ایسا شخص جو فطری کمزوریاں ہیں ان پر غالب آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور جب انسان اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، سچی مغفرت جو آپ جانتے ہیں دل سے ہو، منہ سے نہیں، تو ایسے لوگ، ایسے ایمان والے اللہ کی سزا سے ہی بچے رہتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے کہ کبھی بھی کفر کی قوت ان پر غالب نہیں آ سکتی، وہ اپنی تمام قوتوں کے باوجود مغلوب ہو کے رہیں گے، اور وہ حسرت کا سامان ان کے لیے بنے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات پر تنازع کا پیدا ہونا، یعنی آپس میں اختلاف کا پیدا ہونا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایمان والوں کی ہوا خارج ہو جائے گی۔ یہ ہے جو اس کا نتیجہ ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جو قوت ہے ایمان والوں کی، بکھری ہوئی قوت ہے، اکٹھی نہیں ہے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بہت سارے معاملات میں اختلاف ہے، بہت سارے معاملات میں اختلاف ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے حوالے سے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میری نظر میں ایک کتاب گزری جو نماز کے حوالے سے تھی۔ یہ اس میں شروع میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے فقہی حنفی مسلک کے مطابق اور احادیث کے مطابق ہے، لیکن افسوس پوری کتاب میں پتہ نہیں کتنی جگہ میں نے لائن لگائی کہ وہ تمام کے تمام باتیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، بہت جگہوں پر وہ ان کی مسلک سے تو تعلق ہو سکتا ہے، حنفی مسلک سے، لیکن وہ مخالفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ایمان والوں کو، ہر سوچ رکھنے والوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ تنازع سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ ساز و سامان پہ اترانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ غزوہ حنین میں مسلمان اپنے ساز و سامان، اپنی تعداد پر اترا رہے تھے، اور پہلے ہی حملہ جو ہوا کیا کہتے ہیں مشرقین کا، طائف سے آئے ہوئے اس طرف سے مشرقین کا، پہلے ہی اپنے بھگدڑ مچ گئی مسلمانوں کی۔ اپنے ساز و سامان پر اترانے کے بجائے ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ساز و سامان کوئی معنی نہیں رکھتا، عہد کی پاسداری کرنی چاہیے، چاہے عہد ذاتی طور پر ہو، انسان کا انسان کے ساتھ ہو، یا کسی ملک کے ساتھ ہو، کسی قوم کے ساتھ ہو۔ صلح کی طرف ہمیشہ قدم بڑھانا چاہیے۔ اگر دشمن صلح کی طرف آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی پیش قدمی کو قبول کریں، جنگ کے پر آمادہ نہ رہیں۔ خون ریزی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بڑی تباہی مچاتی ہے۔ میں نے یقیناً کچھ وقت زیادہ لے لیا ہے، لیکن میں نے اس کو ضروری سمجھا، شاید یہ زیادہ وقت کسی کے کام آ جائے، ہمارے بھائیوں میں سے کسی کے کام آ جائے، جو لوگ غلط راستے پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی سزا سے نڈر ہیں۔ آج ہماری قوم ہر طرف ایسا ہی نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کی سزا سے نڈر ہیں، ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں ہے اللہ کی سزا کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔
انشاءاللہ اگلی بار سورۃ التوبہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ